مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خاک کا ایک ذرہ ذکر لہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے، پشت بے پیغم بخشوائے ترک نازک پہ کرے، خوش بیان مہربان جان جانے دل برے، نعت پڑھتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا پاک تن پاکیزہ من، خندہ روح جبی روشن گلچہ دہن شیرے سخن، نہ کہتے زلف معنبر پر فدا مشک ختن، یاسمن رشک سمن جان چمن یا جان من، آشنائے دل ربائے خود نوائے خود کرے، تو ہے بحر بے کرام اور میں ذرا سی آبجو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو، مرحبا صلی علی جانے جہان رنگ و بو، خیریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد روح، کفر سوزے دل فروزے خوب روح آہستہ خو، پاک دیدے پاک بینے خوش تر اظہر خوش کرے، اختر تابہ کہوں یا ایک مہ کامل تجھے، میں کہوں کون مکان کی جان یا پھر دل تجھے، میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے، دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے، نازنین محجبین دل کشے یا دل کشے، جاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے، تو چاہے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادۂ عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، صبر آیا جب ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے، سادۂ آزادۂ مستانہ جانانہ، مست چشمے دیر خشمے طرفہ زیبا منظرے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان سے صرف اللہ بڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پیار سے عقیدت سے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم محتشم مکرم علی وقار عزت معاد سجادہ نشین سارے ہی عاشقین مشتاقین زائرین خادمین مرد حضرات اور خواتین، محترم دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں ایک عظیم مقام پر ایک مقدس مہینے میں مقدس عنوان کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سلطان الاولیاء سلطان ہند حضرت خواجہ صاحب کے سفیل ہم سب کی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دونوں جہاں کے کام سنوار دے۔ ان کے سفیل تو میں دوستو مختصر بات کروں گا، ایک لمبے سفر سے آیا ہوں اور سونا بھی نصیب نہیں ہوا ہے، تو اس مختصر سے وقت میں میں جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے میں یہ مجلس الحمدللہ جو ہے عشاء کے بعد سے ہی چلی آ رہی ہے، اس میں جو ہے کبھی نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائی جا رہی ہے، کبھی ہمارے روحانی اکابرین اور مشائخ کا ذکر چل رہا ہے، تو یہ بڑا عظیم آستانہ ہے، یہ جو ہے بہت مقدس مقام ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مقدس مہینے میں مقدس عنوان کی نسبت سے بات کروں، کیونکہ یہ وہ مجلس ہے، میرا تو یہ عقیدہ ہے، آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، میرا تو عقیدہ ہے یہ وہ مجلس ہے جس کی وجہ سے اللہ عرشوں پہ ناز کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں دیکھا
صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے آنگن میں، جیسے ہم نے یہاں اس عظیم آستانے کے آنگن میں مجلس جما رکھی ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے آنگن میں مجلس جما رکھی تھی، یعنی ستارے سج چکے تھے، نجوم کی ہجوم تھی اور آفتاب و مہتاب کی آمد تھی۔ اتنے میں حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹا، بادل چھٹا، سراج منیر طلوع ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے، فرمایا ما اجلسکم یہ کیسی مجلس ہے تمہاری، یہ کیسا جلسہ ہے، یہ کیسی محفل ہے؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بذكره۔ فرمایا صحابہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر جو ہے آپ پوچھتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے، ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس کی نعمتوں کی تعریف کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی حمد و تعریف اور توصیف بیان کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اس نے جو خاص نعمت دی ہے، وہ خاص نعمت جس پر اس کو بھی ناز ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر اس دن احسان کر دیا۔ فرمایا قرآن نے، او مومنو تم کہاں، اللہ فرماتے ہیں اے مومنو تم کہاں میرا شکر ادا کر سکتے ہو، میں نے تو اپنا محبوب بھی تمہیں دے دیا۔ لقد ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں جو ہے کہ اس خاص نعمت کی وجہ سے، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، جو اللہ نے ہمیں خاص نعمت دی ہے اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ نبی پاک، اے آقا، اے ہمارے جو ہے سرور، اے سارے نبیوں کے سرور، ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا میں نے یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ تمہاری صداقت پہ کوئی شک تھا، اس لیے نہیں پوچھا، تمہاری صداقت پہ تو اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، بات یہ ہے کہ جبریل آیا تھا اور مجھے یہ خبر دے کے گیا ہے کہ تمہاری وجہ سے اللہ فرشتوں کے سامنے عرشوں پہ ناز کر رہا ہے۔ تو آؤ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں جو حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کاملوں میں اکمل ہے، شریفوں میں اشرف ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، جو حسین ہے، نازنین ہے، محجبین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، جو مولا کل ہے، ہادی سبل ہے، فخر رسل ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، برتر ہے، قمر لیلۃ البدر ہے، برتر ہے، بالا قدر ہے، سارے رسولوں کا سرور ہے، سارے انبیاء کا افسر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے میں کہاں بیٹھا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم کی مہریں لگاتے جاؤ، اپنے نصیبے جگاتے جاؤ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے نہیں، یہاں سے کہو، یہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو باقی نبیوں کو جب اللہ نے سنا نا تو فرمایا اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، صالح اصطفیٰ، شیس اصطفیٰ، موسیٰ، عیسیٰ، سب اصطفیٰ، یعنی نبی جب دنیا میں سے انسان، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سے جب اللہ نے اپنے پیاروں کو، برگزیدوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ۔ پھر ان چنے ہوئے میں سے جب اللہ نے اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو جیسے جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، اور شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ، اور گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ،
فرید سارے موسیوں سے اعلیٰ، گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، ایسے ہی میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ یہ ربیع الاول کی نسبت سے وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے آپ کو سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے ہم کو اندھیروں سے نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہیں، وہ آیا جس نے جہاں کو ہے سنبھالا، وہ حسن کی نزاکت و امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اس سے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم میں احسن وہ سب سے نرالا، وہ جمال معلیٰ کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، نبوت کا تالا۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق رب کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ یوسف سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کر لے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، وہ رومی و شامی سب گڑے جا رہے ہیں، وہ یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، وہ مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، وہ ہرا سے سوئے فاران آ گیا ہے، وہ روایت بتانے حسان آ گیا ہے، وہ خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ امی عائشہ سے پوچھا گیا نبی کی سیرت بتاؤ، نبی کا کیریئر بتاؤ، نبی کا کریکٹر بتاؤ، نبی کی رفتار بتاؤ، نبی کی گفتار بتاؤ، کہنے نبی قرآن کو نہیں پڑھتے؟ صحابہ نے عرض کیا امی قرآن تو روز پڑھتے ہیں، صبح و شام پڑھتے ہیں۔ فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، قرآن میں جو حروف ہیں یہ میرے نبی کی سیرت اور صورت کے حروف ہیں۔ نبی کا چہرہ والضحیٰ، نبی کا چہرہ والضحیٰ، قرآن بولے گا والضحیٰ، نبی کا چہرہ والضحیٰ، نبی کی زلفیں واللیل، نبی کا سینہ الم نشرح لک صدرک، نبی کی پشت الذی انقض ظہرک، الذی انقض ظہرک، اور نبی کی شان ورفعنا لک ذکرک، اور نبی کی آنکھیں ما زاغ البصر، نبی کا زمانہ والعصر، نبی کا خزانہ انا اعطیناک الکوثر، اور نبی کے دشمن کا انجام هو الابتر، هو الابتر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو یہ ایسا آئیڈیل دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر میں صرف چہرے کو لے لوں اور اس کی روایتوں کو اکٹھا کرنا شروع کروں تو پھر صبح کی اذانیں تو ہو سکتی ہیں، میرا گلا تو بیٹھ سکتا ہے، یہ زبان تک سکتی ہے، سننے والے کان پک سکتے ہیں، لیکن نبی کی سیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میری کیا اوقات ہے کہ میں نبی کی شان بیان کروں، میری کیا اوقات ہے کہ میں نبی کی شان بیان کروں۔ میری مثال تو وہی ہے جب یوسف علیہ السلام کو خریدا جا رہا تھا تو ایک بڑھیا جو ہے گھاس کا گٹھر اٹھا کر یا روئی کا گٹھر اٹھا کر لائن میں لگ گئی۔ کسی نے کہا ارے یہاں تو بڑے بڑے قطار میں کھڑے ہیں، وہ عورت بھی آئی ہے جو 1000 کھچر پہ سونے اور چاندی اور زبرجد یاقوت اور موتی لاد کے لائی ہے، یہاں بڑے بڑے بادشاہ لائن میں کھڑے ہیں، ایک تو گھاس کے گٹھر میں یوسف کو خریدے گی؟ وہ کہنے لگی مجھے بھی پتا ہے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن کم سے کم قیامت کے دن یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ اس لیے میں تو ہماری کیا اوقات ہے کہ اس ہستی کی تعریف کریں، اس کی تعریف تو خدا خود بیان کرتا ہے، اور خدا جب بیان کرتا ہے نا تو پھر 23 سال بیان کرتا چلا گیا۔ یہ قرآن کے جو 30 پارے ہیں نا یہ اسی محمد کے حسن کے نظارے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا وہ چہرہ جس کے بارے میں کعب بن مالک نے کہا کأنہ قطعۃ من القمر، ایسا لگتا تھا کہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ تو برا بن عازب نے کہا یوں نہ کہو کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے،
یوں کہو نا کہ پورا ماہ کامل نظر آتا ہے. ما رأیت شیئا قط احسن منہ، میری آنکھوں نے ان کا حسین کسی کو نہیں دیکھا. اور حضرت علی فرماتے تھے یتلالہ کتلالہ القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں تلملاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. اور حضرت ابو بکر نے فرمایا علی میرے نبی کا چہرہ 14ویں کا ایسا چاند تھا جس کے آگے تاریکی آنکھ مچولی کھیلنے سے مجبور ہو جایا کرتی تھی. اور حضرت جابر بن سمورہ نے کہا فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، وہ میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. کسی شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر جو ہے حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں نے ایک رات جب دیکھا نا کہ ایک طرف آسمان کے دامن میں یہ تمہارا چاند چمک رہا تھا اور دوسری طرف مسجد نبوی کے آنگن میں سراج منیر سرخ کرنوں کے ساتھ نمودار تھا. یہ میں سرخ کرنوں، وہ سرخ چادر جو تھی نا اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، سرخ کرنوں کے ساتھ نمودار تھا. میں نے کہا آؤ دنیا آج فیصلہ کر لیتے ہیں، آؤ تجزیہ کر لیتے ہیں، آؤ دیکھتے ہیں وہ چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے نبی کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں نے بار بار دیکھا اور پلٹ کر دیکھا، لیکن جیسے ہی نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد میری نگاہ چاند پہ جاتی تھی مجھے پھیکا پھیکا نظر آتا تھا. اور چاند دیکھنے کے بعد جب نگاہیں پلٹ جاتی تھی نگاہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی خوشبوئیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی خوشبوئیں عطا فرمائے. تو جب کہتے ہیں میری نگاہ پلٹ کے جب نبی کے چہرے پہ پڑتی فرماتے تھے کان الشمس تجری فی وجہی، ایسا لگتا تھا ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے دمکتے چلتے ہوئے میرے آقا کے چہرے میں نظر آتے تھے. تو یہ چہرہ کسی نے کہا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نبی ہیں. بس دھیان سے سنیے گا، مشکل اردو آئے گی. نبی کی سیرت سننا بھی عبادت ہے، بیان کرنا بھی عبادت ہے. یہاں علماء بیٹھے ہیں، نبی کی سیرت بیان کرنا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے. محبت اور عقیدت سے سنیں، یہ نہ دیکھیں کہاں سے آیا ہے، کون آیا ہے، راجستھان کا ہوں باڑمیر سے آیا ہوں، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے اور کس کی شان بیان کر رہا ہے. بس تم یہ سنو، وہ چہرے پر چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نبی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اور سریا، لب صورت یاقوت شیاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراٹے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب و دندان پیمبر، حرف بس ثنا خانی و خامہ بس سریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسا گاہ رفرف و جبریل، یہ رفعت دستار ہے یا اوج تخیل، یہ بند قبا ہے کہ شگفت گل ناہی، یہ سایہ دامہ ہے کہ پھیلا ہوا بادل، یہ صبح گریباں ہے کہ خمیازہ خورشید، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، رخسار کی زو ہے کہ نمو صبح ازل کی،
آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شب کم خواب، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شب کم خواب، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین و سب و روز کی تمثیل ماہ و سال، ملبوس کہن یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال، اورنگ سلیمان تیری نالین کا خاصا، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سج دھج تیرے آرائش جیسو، سر چشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ، سایہ تیری دیوار کا معیار ارم ہے، ذرے تیری گلیوں کے مہو انجم افلاک، سورج تیرے رہبار کا ایک نقش قدم ہے، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بکھاری، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری، دھرتی کے ذوی العدل تیرے حوشیہ بردار، دھرتی کے ذوی العدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیز، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ صوبہ، لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، ظاہر ہو تو ہر برگ گلے تر تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لے ہر بار۔ میرے راستے میں کسی نے پوچھا تھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اس آستانے پہ جا رہا ہوں جس پہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ کہا تم وہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں جائیں گے۔ تو کہ تمہاری وہاں میں کیسے بنتی ہے؟ میں نے کہا جیسے جب ہم محمد کا نام لیتے ہیں تو ہونٹ ملتے ہیں نا، ایسے ہی ہم محمد کے نام پہ کہیں بھی جمع ہو جاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ظاہر ہو تو ہر برگ گلے تر تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا، احساس کے شعلوں میں پگھلتا ہوا سورج، احساس کے شعلوں میں پگھلتا ہوا سورج، الفاظ کی شبنم میں ٹھٹرتی ہوئی خوشبو، الہام کی بارش میں یہ بھیگے ہوئے الفاظ، انداز نگارش میں یہ حسن رم آہو، کاش کے سمجھتے انداز، یہ علماء تو سمجھ رہے ہیں، انداز نگارش میں یہ حسن رم آہو، انداز نگارش میں یہ حسن رم آہو، ہر شہر کی رونق تیرے رستے کی جمی دھول، ہر شہر کی رونق تیرے رستے کی جمی دھول، ہر بن کی اداسی تیری آہٹ کی تھکن ہے، جنگل کی فضا تیری مکانت کی علامت، بستی کی تھبن تیرے تبسم کی کرن ہے، تیرے تبسم کی کرن ہے، میدان تیرے بوزر کی حکومت کے مضافات، کوثار تیرے قمبر و سلمہ کے بسیرے، صحرا تیرے حبشی کی محبت کے مسلے، گلزار تیرے محسن و مقداد کے ڈیرے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں، کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو لیکن تیری دہلیز میں اترے ہیں ستارے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب تشریف لائے نا اسی مہینے ربیع الاول میں، اسی مہینے میں عجیب شان سے دنیا میں تشریف لائے، یہ شعر پورے کر دوں یا بات یاد آ گئی وہ لے لو۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جو ہے اسی مہینے میں جب دنیا میں عجیب شان سے تشریف لائے ہیں، کس شان سے تشریف لائے ہیں کہ آلودگی کا ایک داغ نہیں، صاف شفاف دنیا میں تشریف لائے، ناڑا کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، پہلے سے کٹا ہوا تھا، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، نہلانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ عطا اللہ شاہ بخاری یاد آیا، وہ کہتے تھے بچوں کو مائیں سنوارتی ہی نبی کو خدا خود سنوارتا ہے، اگر سرما نہ بھی لگائیں تو آنکھیں سرمگی نظر آتی ہیں، اگر کنگھی نہ بھی کریں تو مانگ اپنے آپ نکل آتی ہے، اس لیے کہتے تھے ارے دیکھا ہوگا نا ماں کو اسکول بھیجنے سے پہلے بچوں کو تیار کر رہی ہوتی ہے، پاؤڈر لگا رہی ہوتی ہے، سرمے لگا رہی ہوتی ہے کہ بچوں کو مائیں تیار کرتی ہی نبی کو خدا خود سنوارتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں عجیب شان سے دنیا میں تشریف لائے، بلکہ آنے سے پہلے ہی برکتیں شروع ہو گئی، وہ اصحاب فیل وہ ابرہا کا لشکر جو برباد ہوا یہ میرے نبی کی برکتیں تھی، وہ زمزم جو جاری ہو گیا یہ میرے نبی کی برکتیں تھی۔ آمینہ کہتی ہے کہ جب میں پانی بھرنے کنویں جاتی تھی مجھے ڈول اور رسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جب میں کنویں کے قریب پہنچتی تھی تو پانی ابل کے اس کی منڈیر پہ آ جاتا تھا،
کہتی ہیں چلتے ہوئے اگر میرا پاؤں پتھر پہ پڑ جاتا تو وہ ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتا تھا. کہتی ہیں اگر میں کسی حجر کے پاس، شجر کے پاس، درخت کے پاس، پتھر کے پاس گزرتی تو وہ پتھر مجھے سلام کرتے، وہ درخت مجھے سلام کرتے، وہ آمنہ مبارک ہو، تو سارے نبیوں کے سردار کی امی ہے. ہائے ہائے، عجیب شان سے دنیا میں تشریف لائے. ابھی آئے نہیں، اس سے پہلے برکتیں شروع ہوئی، اور جب آئے ہیں تو ایسی عجیب شان سے آئے، آتے ہی سجدے میں چلے گئے. میں نمازیں پڑھانے آیا ہوں. سجدے سے سر اٹھایا، انگلی یوں اٹھا دی، اور یوں پیغام تھا اب آ گیا ایک کو منانے والا. اور حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے لال نے یوں انگلی کی، میں مکے میں تھی، مجھے یمن کی کوٹھیاں نظر آ گئی، ایران کی حویلیاں نظر آ گئی، ملک شام کے بنگلے نظر آ گئے. یہ نور پھیلا، یہ نور. ارے کون پاگل ہے جو نور کو نہ مانے؟ مولانا تھانوی نے روایت نقل کی ہے. صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ. یہ نشر الطیب مولانا تھانوی کی کتاب ہے، اس میں یہ پہلی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، جابر بن عبداللہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر، اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، تیرے نبی کا نور پیدا کیا. یہ چلو آگے چلتے ہیں. وہ امام زین العابدین والی روایت یاد آئی. کہتے ہیں میں نے سنا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آدم کو بنائے جانے سے 14,000 برس پہلے میں اپنے پروردگار کے دربار میں ایک نور تھا. ابو ہریرہ نے پوچھا، ارباز بن ساریہ نے پوچھا متا وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت نبی تھا. یہ روایت بت جھگڑو. تو خیر حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ یوں انگلی کی میرے لال نے، یوں پوری کائنات میں نور پھیل گیا، اور جو ہے بادل آیا میرے کمرے میں جس میں ستارے لگے ہوئے تھے. علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں. جو ہے بادل آئے جس میں ستارے لگے ہوئے تھے. ہاں میرا عقیدہ ہے، آپ سب کا بھی عقیدہ ہے، نبی کا در وہ در ہے کہ ستارے بھی حاضری دیتے ہی چاند بھی حاضری دیتا ہے. چاند بھی حاضری دیتا، اپنی طرف سے نہیں کہتا. حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فرماتے ہیں میرے بھتیجے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چھوٹے بچے تھے نا، تب ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ بہت بڑی ہستی بنیں گے. چچا آپ کو کیسے پتا چلا میں بڑی ہستی بنوں گا؟ فرمایا ایک دن کیا ہوا کہ میری نگاہ پڑی چاند پر، دیکھا چاند کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے. میں حیران پریشان سرگردان، یہ چاند کو کیا ہو گیا، یہ چاند کیوں بھاگ رہا ہے؟ یکایک میری نگاہ پڑی آمنہ کے آنگن میں کہ آپ سو رہے تھے. اے میرے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کھیلتے ہوئے ہاتھ یوں کرتے تھے نا تو چاند لپک کے ادھر آ جاتا تھا. آپ کھیلتے ہوئے ہاتھ یوں کرتے، چاند لپک کے ادھر آ جاتا تھا. میرے آقا آپ ہاتھ یوں کرتے، چاند دوڑ کے ادھر آ جاتا. آپ ہاتھ یوں کرتے، چاند لپک کے ادھر آ جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں چچا، چاند مجھے لوریاں دیتا تھا، رونے نہیں دیتا تھا. یہ کہتا ہوں یہاں تو یہ وہ در ہے کہ ستاروں نے حاضری دی ہے اور چاند نے حاضری دی ہے. میں کہا کرتا ہوں بات ان کی مت کیا کرو، اور جیبوں میں ہاتھ ڈالنے والوں، اور جیبوں میں ہاتھ ڈالنے والوں، بات ان کی مت کیا کرو جو چاند پہ جا رہے ہیں. بات ان کی کیا کرو نا چاند جن کے در پہ حاضری دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بات ان کی کیا کرو. وہ جو ہے خیر حضرت آمینہ فرماتی ہوں بادل میں ستارے لگے ہوئے تھے، اس بدری نے میرے بچے کو غائب کر دیا اور میں تھوڑی دیر کے لیے افسردہ ہوئی. یہ افسردگی بھی ثابت ہے کہ انہی گھڑیوں میں جس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین بیٹا دیا ہے، اس وقت جو ہے آمینہ کا چہرہ کچھ لمحوں کے لیے فک پڑ جاتا ہے اور جو ہے غم کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں. تقدیر نے پوچھا آمینہ
ایسا حسین دیا ہے کہ ان سے حسین میں نے بھی پیدا نہیں کیا، میں نے پیدا نہیں کیا۔ اور آمینہ نے اس کا اقرار کیا۔ آمینہ کہتی ہیں، جب نگاہ پڑی نا تو کہتی ہیں، آمینہ کہتی ہے میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد حلیمہ آتی ہے، کہتی ہے آمینہ تیرا جانا ہی کہاں ہوتا ہے، تو ایک محدود محلے میں رہتی ہے۔ اس حلیمہ سے پوچھنا جو مختلف دیہاتوں میں پہنچی ہے، مختلف قبیلوں میں پہنچی ہے، زندگی بیت گئی لیکن ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ کعبے سے چل کر عبد المطلب آئے ہیں، کہا اور تو کیا باتیں کر رہی ہو، تم تو شمع خانہ ہو۔ ارے اس عرب کے وڈیرے سے پوچھو، عرب کے پٹیل سے پوچھو، عرب کے لیڈر سے پوچھو جو ہزاروں شہروں میں پہنچا ہے، مختلف شہروں کا میں نے معائنہ کیا ہے، اتنی زندگی گزر گئی کہ میں نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو جبریل اترتا ہے، کہتا ہے عبد المطلب تو سردار ہے مکے کا تو میں سردار ہوں سارے فرشتوں کا۔ تو نے دیکھا ہی کیا ہے، تو نے عرب دیکھا ہے، میری بھی تو سن۔ آفاقہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم اللہ تو چیز دیگری۔ کہتا ہے قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ار احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے میں مشرق گھما، مغرب گھما، شمال گھما، جنوب گھما، ہفتے اقلیم 14 طبق سب دیکھا، لیکن آج تک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ تو آسان نے کہا جبریل تیری آنکھ دیکھے کہاں سے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے ایسا بچہ جنمائی نہیں تو تیری آنکھ دیکھے کہاں سے؟ بات صرف تیری نہیں ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا۔ میری عطا اللہ بولا یہاں بھی، کہنے لگے کیوں کہتے ہو میری آنکھ نے نہیں دیکھا؟ بات ختم کرو، یوں کہو نا کہ کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا ایسا حسین۔ اللہ نے فرمایا کسی کی آنکھ کہاں سے دیکھ لے گی، میں نے ان سے بڑا حسین پیدا ہی نہیں کیا، پیدا ہی نہیں کیا۔ حسینوں جمیلوں کا منہ موڑ دیا، خدا نے محمد بنا کے قلم توڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے اقبال کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ خود دکان آئینہ ساز میں، کہ خود خدا کی دکان میں بھی ویسا حسین نہیں ہے۔ اے مومن، لقد میں نے یہ آیت پڑھی تھی لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو تم میرا کہاں شکر ادا کر سکتے ہو، جو ہے میں نے تمہیں ایسا جو ہے حسین دے دیا، کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیا کرتا، میرے احسان تم کیسے چکا دو گے، کیسے شکر ادا کر لو گے؟ میں نے تو اپنا محبوب بھی تمہارے حوالے کر دیا، میں نے میرا محبوب تمہارے حوالے کر دیا۔ تو ربیع الاول کی نسبت سے اگر آپ نشاط میں ہیں تو سنیے، جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، حود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شورا جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، شورا جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، بزم لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ،
ہاں ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، ہے دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ۔ وہ ابن یعقوب بھی تھا یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ۔ صبح سوموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمتی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکتی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا آئیڈیل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کتنی دیر ہو گئی، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل دیا، ایسا حسین دیا، ایسا آقا دیا۔ جب اسی مہینے میں تشریف لائے نا تو غلاموں نے کہا ہمارا آقا و مولا آ گیا، بے سہاراؤں نے کہا ہمارا ماوا و ملجا آ گیا، ضعیفوں نے کہا ہمارا بھروسہ آ گیا، یتیموں نے کہا ہمارا آسرا آ گیا، بیواؤں نے کہا ہمارا بسیرا آ گیا، مسکینوں نے کہا ہمارا ٹھکانہ آ گیا، عبد المطلب نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا، حلیمہ نے کہا میرا راج دلارا آ گیا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ دودھ پلانے کے زمانے میں تو جھولے میں سلا کر سارا دن کام میں لگی رہتی تھی، وہ جھولا اپنے آپ جھولتا رہتا تھا، وہ جھولا اپنے آپ جھولتا رہتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے وہ جھولا اپنے آپ نہیں جھولتا تھا، خدا کے فرشتے آ کر جھولا جھولتے تھے۔ حلیمہ کہتی ہے بیٹی شیما دھوپ میں باہر مت لے جایا کر میرے بیٹے کو، اس چاند کو باہر مت لے جایا کر۔ امی تمہیں پتہ نہیں میرا بھائی جب باہر نکلتا ہے تو بادل سایہ کرتا ہے، میں تو ضرور لے جاؤں گی۔ ارے بکریاں بھاگتی بھی نہیں ہیں، کسی کے کھیت میں نہیں جاتی اور کہیں بھاگتی بھی نہیں ہے اور چرتی بھی نہیں ہے، امی سارا دن چہرہ تکتی رہتی ہے۔ پھر بھی حلیمہ کہتی ہے جب شام کو بکریاں لوٹ کے آتی نا تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوتے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے کہا، بنو سعد کے لوگوں نے کہا ارے چرواہو بکریوں کو اس جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں، لیکن گھاس سے دودھ نہیں تھا، وہ برکت والے کی برکت تھی۔ برکت والے ابو معبد نے پوچھا گھر میں خوشبو کیوں ہے، اتنا سارا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگی اپنی اسی بکری کا ہے جو وہ بند رہی ہے۔ صحیح ہے، یہ تو سالوں سے دودھ نہیں دیتی، ایک قطرہ نہیں دیتی، اس کا اتنا ایسا کمال ہو گیا کہ جو ہے خوشبو بھی ہو گئی گھر میں اور برتن بھی بھر گئے۔ ام معبد کہنے لگی پتا نہیں تمہیں کمال اس بکری کا نہیں ہے، کمال اس مبارک کا ہے، یہ نبی کا نام اس بڑھیا نے دیا تھا، اس برکتوں والے کا ہے جس جو بس میرے گھر میں کیا آ گئے کہ جو ہے خوشبو نہیں جاتی۔ ہائے ہائے، آج بھی گلزار کے سائے میں وہی حشر بپا ہے۔ آؤ دکھاؤں، لیکن آنکھیں چاہیے دل والی، آنکھیں چاہیے دل والی، چہرے والی نہیں۔ آج بھی گلزار کے سائے میں وہی حشر بپا ہے کہ گلوں سے تیری ابھی تک خوشبو نہیں جاتی۔ آؤ حسن کو سمیٹ کے دکھا دو، سمیٹ کے دکھا دو، جب پھیلایا تو حسن کیا بنا اور سمیٹا تو کیا بنا۔ شاعر کہتا ہے کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تو یہ ربیع الاول ہے جس میں تشریف لائے، عجیب شان سے دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ آنے سے پہلے برکتیں شروع ہو گئی تھی۔ ہاں اقبال نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ گلچے سب پریشاں ہوتے، رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے، سیمہ افلاک میں پھر سے تشکک ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے حدیثہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیانواں ہوتے۔
اقبال نے سہیل نے کہا، اقبال ہے یہ بھی، لیکن اقبال سہیل ہے، کہتا ہے کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر وہ چراغ حرم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہی مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ ہاں تو کسی نے کہا، عطا اللہ فرماتے تھے میں نے ایک حسین دیکھا، میں نے ایک نازنین دیکھا، میں نے ایسا بہترین دیکھا، میں نے ایسا بالیقین دیکھا، میں نے ایک شفیع المذنبین دیکھا، میں نے رحمت للعالمین دیکھا۔ خیالات میں جیسے شاعر تخیل اپنا پیش کرتا ہے تو جو ہے یہ نبی کی شان ہے، راتیں کٹ سکتی ہیں لیکن یہ شان ختم نہیں ہو سکتی۔ تو میں جو ہے تمام یہاں کے ذمہ داران حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ادنا سے خادم کو اس عظیم مقام پر لا کے کھڑا کر کے جو انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ 10 منٹ اور بولے یہ کرے، وہ اشعار بیچ میں چھوڑ دیے تھے، اگر آپ کو یاد ہوں تو ان کو پورے کر دو۔ کہاں چھوڑے تھے وہ لمبے اشعار میں نے جو چہرے پہ شروع کیے تھے، ملبو سے کہن یوں شکن آلود جیسے، ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال، ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال، ہر شہر کی رونق تیرے رستے کی جمی دھول، ہر شہر کی رونق تیرے رستے کی جمی دھول، ہر بن کی اداسی تیری آہٹ کی تھکن ہے، تیری آہٹ کی تھکن ہے، اور جنگل کی فضا تیری متانت کی علامت، بستی کی پھبن تیرے تبسم کی کرن ہے، میدان تیرے بوزر کی حکومت کے مضافات، کوثار تیرے قمبر و سلما کے بسیرے، صحرا تیرے حبشی کی محبت کے مسلح، گلزار تیرے محسن و مقداد کے ڈیرے، کہنے کو تو ملبوس سے بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، محتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں، کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو لیکن تیری دہلیز پہ اترے ہی ستارے، انبوہ ملائک نے ہمیشہ تیرے خاطر پلکوں سے تیرے شہر کے رستے بھی سوارے، کہنے کو تو امی تھا لقب دہر میں تیرا لیکن تو معارف کا گلستان نظر آیا، کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں مگر اسلام اب بھی نمک کھار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، 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 جو ہے کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، کہنے کو تو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کیا ذہن میں آئے کہ تو اتراتا کہاں سے، کیا ذہن میں آئے کہ تو اتراتا کہاں سے، کیا کوئی بتائے کہ تیری سرحد ہے کہاں تک، کیا کوئی بتائے کہ تیری سرحد ہے کہاں تک، پہنچی ہے جہاں پر تیرے نالین کی مٹی، خاکش تیرے جبریل بھی پہنچے نہ وہاں تک، جبریل بھی نہیں پوچھا، سدرا میں جا کے ٹھہر گیا، آگے بڑھ کا نہیں، در یکسر منہ برتر بالا پرم، وہاں فروغ تجلا بسوزت پرم، کہنے لگا اگر بال کے سرے کے برابر سرکوں تو میرے 70,000 پر جل کر ہو جائیں خاکستر، نہیں بڑھ سکتا میں، اس لیے کہتا ہے تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میں تیرے قدم تک پہنچا، معراج تو اور بھی ملی ہے۔ آخری بات ہے میری ہے کیونکہ تار جب ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر بڑی مشکل سے جوڑتے ہیں، اگر تار جڑے ہوئے ہوتے الحمدللہ پوری رات گزر جائے فرق نہیں پڑتا، لیکن تار بیچ میں کٹ گئے تھے، اب وہ جوڑ رہا ہوں، جڑ رہے نہیں، لیکن یہ میری آخری بات ہے، معراج تو اور نبیوں کو بھی ملی
معراج تو اور نبیوں کو بھی ملی، لیکن فرق دیکھیے، آدم علیہ السلام کو معراج ملی جنت سے نکل کر، نوح علیہ السلام کو معراج ملی طوفان میں اتر کر، کشتی میں جا کر، جوتی پہ ٹھہر کر، موسیٰ علیہ السلام کو معراج ملی دریا میں اتر کر، کوہ طور پہ جا کر، عیسیٰ علیہ السلام کو معراج ملی پھانسی کے پھندے کے پاس جا کر، پھانسی کے پھندے کے پاس جا کر، اور جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج ملی کنویں میں جا کر، زکریا علیہ السلام کو معراج ملی آرے کے نیچے چل کر، یحییٰ علیہ السلام کو معراج ملی خنجر کے نیچے آ کر، اسماعیل علیہ السلام کو معراج ملی چھری کے نیچے آ کر، ابراہیم علیہ السلام کو معراج ملی آتش نمرود میں کود کر، اور جو حنظلہ علیہ السلام کو معراج ملی کنویں میں جا کر، یونس علیہ السلام کو معراج ملی مچھلی کے پیٹ میں جا کر، یوسف علیہ السلام کو معراج ملی کنویں میں جا کر، یعقوب علیہ السلام کو معراج ملی 40 سال کا دکھ اٹھا کر، سلیمان علیہ السلام کو معراج ملی تخت پہ جا کر، محمد عربی کو معراج ملی عرش پہ جا کر، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سنتوں پہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عملی زندگی میں جو ہے میں کہتا ہوں جو ہے خواجہ صاحب کی زندگی اگر ہم اپنا لیں تو کامیاب ہیں، اگر ان کے اسلحہ جو تھے وہ اٹھا لیں تو ہم کامیاب ہیں۔ ان کا اسلحہ تھا مسواک، مصلی اور وضو کا لوٹا۔ مسلمانوں نماز تم مت چھوڑو، ارے میں کہتا ہوں بڑی بات، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن کہتا ہوں تمہاری مسجد کو کوئی ڈھا نہیں سکتا۔ تمہیں محمد عربی نے وہ جگہ دی ہے کہ پوری دھرتی جہاں سجدہ کرو وہی مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔ تھوڑی دیر مكارم الأخلاق